بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کے مطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور پاک مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول انوری دنیا میں جلوہ افطار ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حضور پاک کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک و شام کے محل روشن ہو گئے۔ حضور اکرم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف رواں تھا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلہ کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھی کہنے لگی، اے ابی زہیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کون سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک دن کا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک آپ نے دودھ پلایا۔ حضور قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور نے حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ خوازن میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچتے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی وہ آتا حضور پاک کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، باذن اللہ فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا کوئی اونٹنی یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور دست مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لوٹی، جو کہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کو 2 بار حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ آپ 6 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہیں۔ آپ کی رضائی بہن حضرت محمد آپ کو لوریاں دیتی۔ وہ گیت بھی مورخین نے محفوظ کر لیے ہیں۔ اے رب، اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان گبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، ان کے دشمنوں نور حسدوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھائی 4 تھے۔ پہلا عبداللہ، دوسرا انیسہ، تیسرا حذیفہ اور چوتھا شیمہ۔ آپ کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبدالعزی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پائی اور جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ آپ نے بہت دن بکریاں چرائیں۔ حضرت حلیمہ آپ کو اپنے ساتھ مکہ میں لائی اور انہوں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں۔ ایک دن 2 آدمیوں نے ان کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اس پر حضرت آمنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حمل و پیدائش کے زمانے سے بہت عجیب اچھی باتیں دیکھی ہیں، تو فکر نہ کرو، یہ تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ حضرت آمنہ نے حضور پاک کو لے لیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد آپ حضرت عبداللہ کے مزار زیارت کے لیے مدینہ شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے۔ جب حضور اپنے والد کی قبر پر پہنچے تو آپ نے حضرت والدہ ماجدہ سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ واپسی پر آپ بیمار ہو گئے اور وبا کے مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اسی جگہ مدفون ہوئی۔ آپ ام ایمن کے ساتھ مکہ واپس آئے۔
رسول اکرم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھی۔ جب آپ قیام مدینہ کے زمانے میں ایک دفعہ بنو عدی کی منزل پر گزرے تو فرمایا کہ اسی مقام میں میری والدہ ٹھہری تھی، یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ مکہ میں آنے کے 1 سال بعد حضرت ابو مطلب بیمار پڑ گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور کی کفالت کی۔ ابو طالب حضور پاک کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ سوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضور کی عمر کوئی 12 برس کی تھی تو حضور ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر گئے۔ حضور بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چراتے تھے۔ رات کو اپنے چاچا کے گھر میں آ کر سو جاتے تھے۔ بچپن اور جوانی کے زمانے میں ہی رسول اللہ کو سچائی اور راست گوئی کی وجہ سے اہل مکہ امین یعنی امانت دار آدمی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کا لقب صدیق بھی تھا۔ دور جدید کو نہ وہ مسائل سے دو چار ہے۔ یہ مسائل معاشرتی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں اور سماجی بھی ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل سروکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ گرامی کی اتباع میں ہے۔ ہر 12 ربیع الاول شریف ہمارے لیے یہ پیغام لاتا کہ ہم اپنی ذات اقدس کی پیروی کریں۔ ہمارے مسائل کا حل ہی آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہے۔ آمین۔